وہ پوچھ رہے ہیں کیا جنت اٹرنل یعنی ہمیشہ کے لیے ہے؟ بہت سے لوگوں کو بڑا دھکا پہنچے گا، بڑا شوق لگے گا میں جواب دوں گا تو، اس لیے کہ جب وہ 72 حوریں دل میں لے کر جنت کی تمنا کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور پھر یہ کہ وہ ہمیشہ رہیں گی ان کے پاس. اچھا رہیں گی ہمیشہ، وہ جو کچھ بھی ہو، ہر نعمت جو کچھ بھی ہے رہے گی ہمیشہ، بات ٹھیک ہے. لیکن پہلے تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اللہ کے ہمیشہ اور آپ کے ہمیشہ میں بھی فرق ہے. کوئی چیز آپ کی ووکیبلری کی، آپ کے کانسیپٹس کی جب اللہ کے لیے بولی جائے گی تو دونوں کے اندر فرق ہو جائے گا. تو اللہ کی ابدیت، اٹرنل ہونا، اور انسان کے ذہن میں جو اٹرنیٹی آتی ہے، ان دونوں میں ہی فرق ہے. دیکھیے پہلے تو ایک اصول سمجھیے، اللہ کی شرک خالی یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کیا جائے، پرسن میں کسی اور کو اللہ مان لیا، صرف یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ مان لینا ہی کسی کو یہ بھی ہے کہ اللہ کی کوئی صفت، اللہ کے ایٹریبیوٹس کو تو کہا اختیار کرو، تمہارے اندر ہونے چاہیے، اس لیے کہ ساری اچھائیاں اپنی آخری ایکسٹریم پر اللہ ہی، اس کا نام اس ذات کے اندر ساری اکٹھی ہو گئی. لیکن کوئی بھی صفت، کوئی بھی اچھائی جس ایکسٹریم پر وہ اللہ کی صفت بنتی ہے وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. یعنی اللہ کی کسی صفت میں کوئی دنیا کا کوئی انسان کبھی برابری نہیں کر سکتا، اور کوئی کریشن نہیں کر سکتی. اگر ہم کسی کو اس کے برابر مان لیں، کسی ایک بھی اس کے ایٹریبیوٹ یا اس کی صفت میں، تو یہ شرک ہو جائے گا. اللہ ہمیشہ سے ہے، اچھا سب لوگ ہمیشہ سے نہیں ہیں. اگر کسی کو آپ ہمیشہ سے مان لیں تو شرک ہو جائے گا. کریشن میں کسی چیز کو آپ ہمیشہ سے مان لیں تو شرک ہو جائے گا. اللہ ہمیشہ رہے گا، یہ بھی اگر آپ نے مان لیا کہ شروع تو بگننگ میں تو اس کی برابری نہیں کی تھی، لیکن اینڈ میں اس کی برابری کر لی، یہ بھی شرک ہو گیا. ایٹریبیوٹ کے اندر برابر آ گئے، جب تک وہ رہے گا، جب تک کیا وہ کوئی اینڈ ہی نہیں ہے، اور ان کا بھی کوئی اینڈ نہیں ہے، انسانوں کا جن کو جنت ملی، تو یہ بھی شرک ہو جائے گا. اس کی تو برابری اس کے کسی ایٹریبیوٹ میں نہیں ہو سکتی. کلو من علیہا فان، سب کچھ فنا ہونا ہے، نان ایگزسٹنس ہو جانا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تمہارے رب کی ذات صرف جو ہے وہ باقی رہے گی، اور کوئی هُوَ الْأَوَّلُ، وہی اول ہے، هُوَ الْآخِرُ، اینڈ تک بھی وہی رہے گا. باقی جتنے لوگ ہیں، پھر ایک اصول اور سمجھ لیجئے، جس چیز کی بگننگ تھی اس کا کوئی اینڈ ہوگا، جس کی بگننگ نہیں تھی اس کا اینڈ نہیں ہوگا. یونیورس کی ایک بگننگ ہے، یونیورس کا اینڈ ہوگا. انسان کی ایک بگننگ ہے تو انسان کا ایک اینڈ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ وہ اینڈ اس کا کبھی نہیں ہوگا. یہ تو عام اصول ہے. اب بات اس کی آ جائے کہ سب نہیں، ہم سے تو کہہ دیا گیا کہ ہمیشہ ہوگا. خالدین فیہا ابدا بھی کہہ دیا ایک جگہ، باقی ویسے تو خالدین فیہا کے ترجمہ کر دیتے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ ترجمہ نہیں ہوتا. لیکن یہ بھی کہہ دیا گیا ایک جگہ خالدین فیہا ابدا، وہاں ہمیشہ رہیں گے، فار ایٹرنیٹی. اب فار ایٹرنیٹی کا مطلب کبھی ختم نہیں ہوگا. تو اب یہ بھی سن لیجئے قرآن نے کیا کہا. یہ جگہ جگہ نہیں کہا، یہ ایک جگہ کہا. سورہ ہود میں آیت نمبر 106 سے آپ 109 تک پڑھ لیجئے. قرآن نے کہا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو جہنمی ہوں گے، ان کے بعد فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، وہ لوگ جو برے اعمال کے ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، وہ اس میں رہیں گے اس وقت تک جب تک یہ سارے آسمان، یہ پورے نظام، یہ صرف ایک سما نہیں، جب تک ان کا وجود ہے تب تک رہیں گے. الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ کچھ ایکسیپشنز ہو، تمہارا رب ان کو کسی اور سسٹم میں کبھی ٹرانسفر کرنا چاہے، ان میں سے کسی ایک کو بچانا چاہے، سوائے اس کے کہ تمہارا رب اس کے علاوہ کچھ اور چاہے، کہیں کچھ ایکسیپشنز ہو، ورنہ یہی ختم ہو جائیں گے جن کے اندر جنتیں ہیں، ان کی نان ایگزسٹنس ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کی کبھی ایگزسٹنس شروع ہوئی تھی. کہا یہ تب تک ہے یہ جہنم جب تک یہ آسمانوں اور زمین کی ایگزسٹنس باقی ہے. اور پھر کہا اس کے آگے فرمایا کہ پھر اور وہ لوگ جو اچھے عمل والے تھے وہ جنت میں ہوں گے. وہاں بھی یہی کہا خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، وہ اس میں تب تک رہنا ہے انہیں جب تک ان آسمانوں اور زمین کی ایگزسٹنس ہے، اس کے بعد ختم. یہ کچھ ہوگا ہی نہیں، وجود ہی نہیں ہوگا، ایگزسٹنس ہی نہیں ہوگی، نہ کسی کو شکایت نہ. لیکن یہ عرصہ اتنا لمبا ہوگا، یہ ٹائم اتنا لمبا ہوگا کہ وہ جسے ہم سچ مچ اپنی سائنٹیفک لینگویج میں، ہمارے کانسیپٹس، ہمارا دماغ جہاں تک جا سکتا ہے، کوئی اینڈ نہیں ہے.
اسے ہم کہتے ہیں اٹرنیٹی. تو وہ اٹرنیٹی ہی ہوگا, وہ سچ ہے. وہ ابدیت ہی ہوگی, یہ بھی سچ ہے. بس اتنا فرق سمجھ لیجئے کہ اللہ کی ابدیت اور اللہ کی اٹرنیٹی اور ہماری اٹرنیٹی میں بھی فرق ہے. ہماری اٹرنیٹی, ہمارا دماغ جہاں تک بھی کہیں کوئی ایکسٹریم ہے, کہیں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے, اور اسے ہم اٹرنیٹی کہتے ہیں. اور اللہ کی اٹرنیٹی, اللہ اس سے بھی آگے ہے, اللہ کی ذات. تو وہ اٹرنلی ہوگا, آپ اسے گنتی میں نہیں گن سکتے جب تک وہاں رہنا ہوگا. وہ اربوں سال, کھربوں سال, بلینز اور ٹریلینز, اور اس کے بعد گنتیاں اور چلا دیجیے, جہاں تک آپ کا خیال جاتا ہے وہ اٹرنلی ہوگا, ابدی. جو کچھ جسے ہم ابدیت کہتے ہیں وہ سچ ہے, جو وعدہ کیا گیا وہ بھی حق ہے, اور یہ بھی حق ہے اپنی جگہ, جو کہ شروع ہوئی وہ کبھی ختم ہوگی. تمہاری اٹرنیٹی سے بھی آگے بھی اللہ کی حدود کہیں ختم نہیں ہوتی. یہ سسٹم بھی پورا ختم ہو جائے گا, کوئی اور نیا سسٹم خالق شروع کرے گا. ہم جو کچھ سوچ سکتے ہیں وہ اس سسٹم کی باتیں کرتے ہیں, اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے. ندیم فیروز صاحب، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملا ہوگا. علامہ یہاں نتن کمار جین جی نے کمنٹ کیا ہے